اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پرمسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم.اے. شہزاد خان۔ آج کا ٹاپک بڑا اہمیت کا حامل، میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز صاحبان ہیں، جسٹس صاحبان، آنریبل جسٹس صاحبان، وہ پاکستان سے آ سکتے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلے بھی ہوا ہے ایسے۔ لاہور ہائی کورٹ سے بھی مختلف جگہوں سے، مختلف صوبوں سے آئے ہیں۔ آئین میں بھی اس کا گنجائش ہے، آئین میں ہے، ایسی بات نہیں، آ سکتے۔ اچھا، اب ہونا کیا ہے؟ ایک تو میں یہ بتاؤں گا کہ کیا جیسے ہوا تھا معاملہ، اگر ہم دیکھیں آنریبل جسٹس صاحب منصور شاہ صاحب کے حوالے سے نہیں بن سکے چیف جسٹس، تو ادھر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو آنریبل جسٹس صاحب ہیں عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ظاہر ہے وہ تو جب چلے جائیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا ڈوگر صاحب جو ہیں وہ بنیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، دیکھ لیجیے گا، پیشن گوئی ہے میری۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جسٹس صاحبان ہیں وہ لیے گئے پاکستان سے ہی۔ اب وہ پاکستان سے جب وہ جسٹس صاحبان، ظاہر ہے آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ وہ آئیں، کیا کہتے ہیں، سندھ سے بھی، لاہور ہائی کورٹ سے بھی، اور بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی، ان کے پاکستان سے لی۔ اب اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا نا، جو میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ جو اسلام آباد ہے وہ تو وفاق ہے، پورے ملک کو وہ دیکھتا ہے، ریپرزینٹ کرتا ہے، تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی پورے ملک کو ہی ڈیل کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بات میں بتا رہا ہوں۔ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اب ہونا کیا ہے، یہ تو ہو گیا جو ہونا تھا، جسٹس صاحبان آگے خط بھی لکھے تھے ساتھ، اب ہونا کیا ہے؟ کیا سپریم کورٹ جیسی لڑائی ہوگی؟ یہ سوال ہے، بے شمار لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، بتائیں خان صاحب کیا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں بالکل لڑائی بننے کی، لیکن کچھ اور ہے۔ اب جیسے منصور شاہ صاحب نے تو استعفیٰ نہیں دیا تھا، میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، لیکن مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے استعفے آ رہے نظر آ رہے ہیں کہ وہاں سے آ سکتے ہیں۔ یہ پیشن گوئی ہے، جی ہاں، پیشن گوئی، نالج آف جفر کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے۔ جنید اکبر صاحب فرنٹ فٹ پہ آ گئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ وہ ایک سمجھدار ہیں، اور کبھی بھی میں نے ان سے اختلاف نہیں کیا، کیونکہ وہ چیف منسٹر KPK کے ہیں، اور میں نے بارہا کہا ہے، یہ بہت اہم میں پروگرام کر رہا ہوں، اس کو سنیے آپ۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ہی عمران خان صاحب کو لائیں گے۔ اب آ گئے جنید اکبر صاحب، جنید اکبر صاحب KPK کے صدر بن گئے۔ علی امین گنڈا پور پہ زیادہ وزن تھا، جتنا کہ وہ جا سکتے فرنٹ فٹ پہ وہ گئے، اور آگے ریڈ لائن ہے وہ کراس نہیں کر سکتے، لیکن اب جنید اکبر صاحب ریڈ لائن کراس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ان کے اوپر جو وزن ہو کہ وہ ہیرو بن کے جائیں گے، آگے فرنٹ فٹ پہ جائیں گے۔ ادھر محسن نقوی صاحب کا بھی بیان آ گیا کہ جی وہ غلطی نہیں کر رہی، تو 26 نومبر جیسا معاملہ ہوگا، اور ادھر میں دیکھ رہا ہوں کھڑاک ہوگا۔ جنید اکبر صاحب کو زیادہ لائن کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ مذاکرات بالکل ہوں گے، بارہا ہوں گے، دوبارہ لائن کراس کرو، پھر ڈنڈے سوٹے اور اندر جاؤ، باہر آؤ، جو بھی ہے، پھر بھی مذاکرات ہی کرنے ہوں گے۔ مذاکرات ہی ہے واحد حل، بتا رہا ہوں۔ اگر جنید اکبر صاحب نے لائن کراس کر لی، اب لوگ مجھے کہیں گے خان صاحب کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں آپ، تو مجھے لگ رہے ہیں کہ کوئی آپ تو حکومت کے ہیں نمائندے، تو یہ تو وہ کہیں گے نہ 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 نہ، سن لیا، میں PTI ہوں، میں عمران خان ہوں،
کہہ رہا ہوں کہ 4 فروری کو مشتری سیدھی، اس کے بعد کیا کہتے ہیں 24 فروری کو مریخ سیدھا. پی ٹی آئی میں عمران خان فرنٹ پہ ہیں، بالکل ہیں، کھڑے ہیں اپنے موقف پہ. جو ان کی تحفظات ہیں وہ کہتے ہیں دور کرو، وہ تو موقف پہ کھڑے. لیکن جنید اکبر صاحب اگر فرنٹ فٹ پہ گئے تو میں بتا رہا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی پھر ضمانت نہیں ہوگی، بیل نہیں ہوگی عمران خان صاحب کی. خان صاحب کو اور لمبا کر دیں گے. مذاکرات میں بیٹھے رہیں، آ جائیں، اور میں سمجھتا ہوں اس میں حل نکل آئے گا. حکومت بھی راستہ نکالے گی اور نکل آئے گا. نہیں تو یہ معاملہ خراب، کیونکہ میں نے کہا ہوا مارچ میں پھر دمادم مس کلندر ہوگا، پھر لڑائی جھگڑے پنگے، یہ فساد سارا کچھ ہی. 8 فروری جو ہے اس میں انہوں نے ڈیٹ دی. 8 تو لڑائی کا گھر ہے. 2024 کا بھی اٹھی دیکھیں، تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں، 2024 کو دیکھیں تو وہ اٹھی بنے گی. 8 اور 8 میں نے ہمیشہ کہا لڑائی ہے. 8 عربی میں پہاڑ کی طرح لکھا جاتا ہے، اور 8 میں ہی آپ دیکھیں بڑے بڑے زلزلے وغیرہ سب کچھ. یہ 2025 ہے، یہ 9 نمبر ہے، یہ الہامی نمبر ہے، خان صاحب کی آزادی کا نمبر ہے، خان صاحب کا اپنا لکی نمبر ہے، خان صاحب کا اینجل نمبر ہے. جھگڑے سے پرہیز اور خان کو باہر لانے کی کوشش کی جائے. 26 نومبر میں تو جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے، 9 مئی میں نہیں دیکھ رہا. یہ بھی پیشن گوئیاں کر رہا ہوں میں. آج میں نے دیکھ تو جج صاحب کی پیشن گوئی کر دی جسٹس صاحبان کے حوالے سے، دوسری یہ کر دی. اب تیسری پیشن گوئی لیں، کیا ہے؟ پیکا ایکٹ. کیا ہوگا پیکا ایکٹ میں جو سمجھ رہا ہوں کہ اس میں امینڈمنٹ ہوگی. کیا ہوں گی؟ میں نے پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ اس میں مجھے گنجائش دکھائی دے رہی ہے. اب جیسے کیا ہو سکتی امینڈمنٹ؟ جیسے سزا زیادہ ہے اسے کم کر دیا جائے گا، جرمانہ زیادہ ہے اسے کم کر دیا جائے گا، صحافیوں کو کچھ آزادی طریقے سے قانونی حوالے سے دی جائے گی، سوشل میڈیا پہ تلوار سختی ہی ہوگی. یہ میری پیشن گوئیاں ہیں. آپ کے اب سوالات ہیں اور ان کے میں جوابات دینے جا رہا ہوں، اور اللہ خیر کرے گا، دیکھتے ہیں. تو باقی ایک بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے اپنی پوری لائف میں نو بول نہیں کی ہے. تو جب عمران خان صاحب نے نو بول نہیں کی تو وہ نو بول تو نہیں کرتے، نہ کی. حکومت جو ہے مجبور کر دیتی ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ نو بول ہوں، خان صاحب اور اندر رہیں. اللہ نہ کرے، حل نکلنا چاہیے. اور پوری دنیا جانتی ہے کہ خان ایک نمبر آدمی ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے. اچھا جی، لیکن بس وہ سیٹیں ملی ہوئی ہیں نا، بار بار تو نہیں ملنی نا. اچھا جی، آپ کے سوالات ہیں. جی بالکل بالکل. رزق میں کشادگی کی فجر اور مغرب کی نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ سورہ قریش 11 مرتبہ پڑھیں. بالکل جی، بالکل جی. یہ کس کا کھولا ہوا ہے آپ نے؟ اچھا جی، سیکریٹریس لکی نمبر 3 اینڈ 7، لکی ڈیٹ تھرسڈے، لکی کلر یلو. اچھا جی، ریکویسٹ یو میرے بارے میں بتا دیں سر. شبیر احمد. بیٹا یہ سال اچھا ہے. اچھا، انڈیا سے سر میری ڈیٹ آف برتھ 30/12/91، نام عاطف طارق. اچھا جی، گھر میں ٹیپو بولتے ہیں. تو باہر دے ملک جانا سنیا، آپ باہر کے ملک جائیں. میرا نام ہے اے سے شروع ہوتا ہے اور میری عمر 26 سال ہے. میرا مسئلہ بے روزگاری ہے. اللہ اکبر. اس سال لگ جائے گا، نوکری کام شام مل جائے گا. السلام علیکم سر، مزمل کا لکی سال اور پتھر کون سا ہے؟ یہ سال اچھا ہے، پتھر یاقوت کا ہے، روبی کہتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شہزاد خان، کیا آپ میرا یہ دوبارہ پھر یہ سوال کیا ہے بھائی؟ سوال لکھو. اچھا جی، نام محمد عمران وقار ہے. میری تاریخ پیدائش 1974. اتنا لمبا سوال، کچھ ٹو دی پوائنٹ بات لکھو یار. سوال ہے کہاں؟ سوال لکھو نا، سوال تو ہے ہی نہیں یار. اچھا، السلام علیکم. مزمل کا پتھر بتا دیا. مزمل کا پتھر بتا دیا جی. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.